مرتسا کی جنگ کے نتیجے میں بلقان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہو گیا کیونکہ مراد اول کی فوجوں نے اعلیٰ حکومت کی تھی۔ علاقے میں اپنے نئے بلقان جاگیرداروں کے ساتھ 1372 اور 1373 کے سیاسی معاہدوں کے بعد مراد نے جنوب مشرقی یورپی جزیرے نما میں اتحادیوں کا ایک نیٹ ورک کامیابی سے بنایا تھا، جس میں وہ ان کی وفاداری کو کنارہ لگانے کے لیے 1373 کے موسم بہار کے دوران بلقان کے نئے حاصل کردہ علاقے پر مراد نے شرکت کی درخواست کی۔ بازنطینی شہنشاہ جان پیلیولوگس حالیہ سرحدی جھڑپوں میں اس کی فوجوں کا ایک حصہ اناطولیہ میں ترک بیلک کے خلاف اپنی بے بسی سے بچنے کے کوئی راستہ نہ دیکھ کر ایک عجیب سا فیصلہ کرتا ہے۔ جان پنجم نے اپنے بڑے بیٹے پرنس ایڈریانوکس پیلیولوگس کو بازنطینی دارالحکومت کا انتظام کرنے کے لیے مقرر کیا، جبکہ وہ اناطولیہ میں مراد کے ماتحت عثمانی میزبان کے طور پر شامل ہوا تھا۔ جیسا کہ پیلیولوگس خاندان دوبارہ خانہ جنگی میں تھا، عثمان کے گھر کے اندر بھی تناؤ پیدا ہونے لگا۔ بازنطینی محل کی بغاوت کے وقت مراد اول کے مختلف شادیوں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے ہونے والے شہزادے یعقوب، بیازرد اور صافچی تھے۔ شاید یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس عثمانی تخت پر فائز ہونے کا کوئی حقیقی موقع نہیں تھا، اس لیے اس کے چھوٹے بیٹے صافچی شہزادے نے ایڈرونیکوس کے آپس میں مل کر بغاوت کر دی، عثمانی دارالحکومت برسا پر قبضہ کر لیا، جہاں اس نے خود کو اپنا سلطان قرار دے دیا۔ اپنے باغی بیٹوں کی خبر سن کر مراد اول اور جان پنجم اپنی اناطولیہ میں مہم کو روک دے اور اپنی فوجوں کو اپنے نافرمان بچوں کے خلاف مارچ کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ بیک وقت عثمانی بازنطینی خانہ جنگیوں میں ایک مختصر محاصرے میں برسا شہر پر مراد نے پہلے مارچ کر لیا، تاہم صافچی کامیابی کے ساتھ محاصرے سے بچ گیا اور اپنی نئی بھرتی ہونے والی فوجوں کے گاؤں تک چلا گیا۔ یہ میزبان بنیادی طور پر اناطولوی ترکمانوں پر مشتمل تھے، جو مراد کی نئی بھرتی کی پالیسی سے ناراض تھے اور مسلمان بلقان سے عثمانی فوج میں تبدیل ہو گئے۔ پودنگ کے قریب ایک مصروفیت میں عددی اعتبار سے مراد کی اعلیٰ فوجیں صافچی کی افواج کو شکست دے دیں گی۔ اس طرح عثمانی شہزادے کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ مراد نے اپنے باغی بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ اعتراف کرے اور اپنے لیے توبہ کرے۔ اپنی ناکام بغاوت کے جرم میں صافچی نے اسے ظالمانہ اور سخت الفاظ میں جواب دیا، جس کے نتیجے میں اس کے والد کے حکم پر اس کے اندھا ہونے اور بعد میں پھانسی دینے کا حکم دیا گیا۔ یورپ میں واپس عثمانی فوجوں کی مدد سے جان پنجم نے اپنے غاصب بیٹے کے ہاتھ کو شاہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا، صرف 1 ماہ کی حکومت کے بعد۔ حالانکہ مراد نے اسے اپنے باغی بیٹے کو اندھا ہونے کے علاوہ پھانسی کی سزا بھی دی تھی، جان نے رحم کے عمل میں اس کی بجائے قید اور جزوی طور پہ اندھا ہونے کا فیصلہ دیا۔ اس طرح باضابطہ طور پر 1373 کی بیک وقت عثمانی بازنطینی خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہوا۔ مراد کی فوجوں میں گھرا ہوا اور معاشی تنگی کا سامنا کرنے والا قسطنطنیہ کے آرتھوڈاکس آبادی اپنے اب کیتھولک بادشاہ سے بیگانی محسوس کرنے لگی تھی۔ 1376 کے مارچ کے دوران 10 ویشنم بحری جہاز قسطنطنیہ کے دروازوں پر پہنچ چکے تھے۔ ایڈرونیکوس کو جیل سے نکالا اور سابق شہنشاہ کو گلاٹا تک پہنچا دیا۔ خبر سننے کے بعد ایڈرونیکوس کے فرار کے بعد سلطان مراد نے قسطنطنیہ میں ایک دوسرے سے دھڑے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے سلطان نے فران ہونے والے بازنطینی شہنشاہ کو اپنے باپ کا تختہ الٹنے کے لیے ایک گھڑ سوار فورس دی۔ موسم گرما کے ایک مختصر محاصرے کے دوران ایڈرونیکوس کی افواج قسطنطنیہ میں گھس آئیں اور جان کو قید کر دیا، اور اس کا دوسرا بڑا بیٹا اور شریک شہنشاہ مینوئل ٹاور آف انامس کے احاطے میں اس کے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کرتا رہا، اگرچہ وہ ناکام رہا۔ دارالحکومت پر حملے نے ایڈرونیکوس کے اقتدار پر گرفت کو مزید خراب کر دیا۔ شہر کے اندر چونکہ قسطنطنیہ کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا تھا، صرف دارالحکومت میں تقریبات منعقد کی جا سکتی تھیں۔ بازنطینی شہنشاہ کے لیے بدتر ثابت ہوا، جیسا کہ 1379 کے موسم گرما میں جان پنجم اور اس کے بیٹے مینوئل دارالحکومت میں اپنے قید سے کامیابی کے ساتھ فرار ہو کر مراد کے دربار میں پہنچ گئے۔ اپنی اہمیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آخری حربے کے طور پر عثمانیوں کے سلطان نے ایک بار پھر مقابلہ کیا۔ کنگ میکر کا کردار
جان پنجم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مؤخر الذکر اس نے ایک بڑا سالانہ خرچ پیش کیا۔ اناطولیہ میں آخری بازنطینی قبضے کے علاوہ فلیڈلفیا کے قبضے مایوس جان کے سب سے فراخ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ایک فوج کے ساتھ موسم گرما کے اختتام تک جان پنجم اور مینوئل دو کی افواج نے طوفان برپا کر دیا۔ بازنطینی خانہ جنگیوں کے اس تازہ ترین دور سے نوجوان عثمانی ریاست کو فائدہ پہنچا۔ جزیرہ نما گیلالوپی کی شکل میں قسطنطنیہ سے بڑی رعایتیں ختم کروا دی گئیں، جو مراد اول کو ایک بار پھر اپنی فوجوں کو ایشیا اور یورپ کے درمیان آزادانہ طور پر منتقل کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے یورپ میں جنگیں ختم ہوئیں، وقتی طور پہ مراد نے اپنی نظریں اناطولیہ اور اس کی طرف موڑ لیں۔ پیچیدہ گھریلو منظر جب سے صدی کے آغاز میں سلطنت روم کے زوال کے بعد اناطولیہ کے علاقے پر ترک بیلوکیکوں کے ایک مجموعے نے حکومت کی تھی، مشرق میں ٹورس کے پہاڑوں تک، مغرب میں ایجن کے ساحل تک۔ ابتدائی طور پر عثمانی بہت سے لوگوں کے درمیان ان چھوٹے بیلوکیکوں میں سے محض ایک تھے، لیکن مراد اول کے دور میں ایسا نہیں رہا، جیسا کہ اب وہ بڑے بڑے علاقوں کے مالک بن چکے تھے۔ یورپ عثمان کے بیٹے کے خطے کے سب سے معزز ترک خاندان میں سے ایک تھے۔ سلطنت روم نے اپنے سابقہ سلجوق دارالحکومت کونیا سے فوجوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ علاقے کے سیاسی اتفاق رائے سے مراد نے اپنے بڑے بیٹے شہزادے بیازد کی شادی کا انتخاب کیا۔ دوستی کے معاہدے کے حصے کے طور پر جرمیانن بیلکیک کی بیٹی کا انتخاب ہوا۔ مراد کا شہر مستحکم بنانے کے علاوہ خطے کے سب سے طاقتور ترک ریاستوں کے حکمران سلیمان بے کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہوئے۔ مشرق میں اپنے کھلے عام دشمن پڑوسی کے خلاف عثمانیوں کی شکل میں ایک جسمانی بفر، برسا میں شادی کے بڑے استقبالیہ کے دوران مراد اور اس کے گھر والوں کو خوش آمدید کہا۔ اناطولیہ کے بڑے ترک خاندانوں نے، جن میں سے بہت سے عثمانی حکمران سے تحفظ کے خواہاں تھے، کارامانیوں کے خلاف مثال کے طور پر حمیدوں کے بے حسین بے بھی شریک ہوئے۔ 80,000 کے عوض قصبوں کو مراد سونے کے ڈیکس اور کارامینیوں سے تحفظ، جسے عثمانی رہنما نے بے تابی سے قبول کیا۔ راتوں رات عثمانی مغربی اناطولیہ میں امن کے ضامن بن گئے، جیسا کہ مراد کے ڈومینینز اب اس علاقے کو کارامینیوں سے الگ کر دیا گیا تھا، اب بھی اناطولیہ میں امن برقرار رکھنے کے خواہاں تھے۔ مراد نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کارامینی سردار علاء الدین بے کو پیش کیا۔ وقتی طور پہ اناطولیہ میں امن کو برقرار رکھتے ہوئے مراد نے اپنی توجہ یورپ کی طرف مبذول کروائی، کیونکہ اس نے بلقان میں اپنی حکمرانی کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بلغاریہ میں عثمانی چھاپے مقامی عثمانی سرحدی سرداروں نے دوبارہ شروع کر دیے۔ جنگ اور اس کے بعد مراد اول نے ذاتی طور پر ایک عثمانی قیادت کی۔ فوج شیشمان کے علاقوں میں داخل ہوئی۔ حکم دینے سے پہلے ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب افواج کو شکست دے کر مراد کے انتہائی قابل اعتماد استاد لالا شاہین پاشا نے بلغاریہ کے بڑے شہر صوفیہ کا محاصرہ کیا۔ مزید یہ کہ بازنطینی شہنشاہ کے بیٹے اور شریک بادشاہ کے بعد اناطولیہ سے ترک تارکین وطن کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ اسی فوجی مہم کے بعد پہلے عثمانی تیمار بلقان میں بڑے شہروں کے علاوہ مراد کی فوجیں جدید دور کے سربیا اور البانیہ میں دھکیل دی گئیں۔ 1385 کی جنگ میں البانوی فوج کو شکست ہوئی۔ کئی سالوں کی کامیاب یورپی مہموں کے بعد مراد نے حال ہی میں امن قائم کیا۔ 1381 کی خاندانی شادیوں کے بعد سے اناطولیہ میں سیاسی سرحدیں تبدیل نہیں ہوئیں، اور کینڈریڈ بلکی کے مشرقی کوارڈرنٹ کے علاوہ، جس کے بیز نے 1384 میں مراد کے حق میں اعلان کیا تھا، تاہم مستحکم امن 1386 میں ٹوٹ گیا جب علاء الدین بے نے اپنا حملہ شروع کیا۔ اپنے غدار داماد کی خبر سن کر مغربی اناطولیہ کے عثمانی قصبے پر قبضہ کر لیا، مراد نے اپنے بیازد کو بلایا اور باضابطہ طور پر کارامینیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ان کے دو بیٹے بیازد اور یعقوب کے ساتھ تیماتر پاشا کی عثمانی افواج، اب تک کی سب سے بڑی عثمانی فوج کی کمان میں، مراد نے اپنے ساتھ 1387 کی موسم بہار کے دوران کونیا کے کارامن دارالحکومت پر مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ علاء الدین علی اور مراد اول کی فوجیں قریب ہی کونیا کے میدان میں ملیں، اور بازنطینی فوجی دستے اور عثمانی گھڑ سوار کرمانی فوج کو آسانی سے روٹ کرتے ہوئے مراد نے کارامن کے دارالحکومت کونیا میں دھاوا بول دیا،
جہاں اس کے داماد نے خود کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر کے قلعے میں بند کر لیا تھا۔ اب ذلیل اور شکست خوردہ علاؤالدین بے نے اپنی عثمانی بیوی کو بلایا۔ ملک خاتون اپنے والد کے ساتھ اپنے اعمال کے لیے معافی مانگنے کے لیے بات چیت کرنے گئیں۔ اپنی بیٹی کی التجا کرنے پر مراد نے ہچکچاتے ہوئے کرمانی کو معاف کر دیا اور واپس چلا گیا۔ برسا کونیا سے اپنی جنگ مراد جمع کرنے کے بعد مراد کی اس جنگ میں فتح عثمانی برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ سلطان مراد اول اور اس کی افواج نے اناطولیہ میں اعلیٰ حکومت کی، اس میں ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہوا۔ بلکان خطے میں خاص پرجوش سربیا شہزادے کی شکل میں ابھرا۔ اگلی قسط میں ہم مراد کے دور حکومت کے آخری سالوں اور ان کی جنگوں کا جائزہ لیں گے۔